نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں امیر کارواں بننا تھا جنہیں نوجواں ہو کر امیر کارواں بننا تھا جنہیں نوجواں ہو کر لڑکپن جن کا گزرا بھیڑ بکری چڑھانے لائق ست تعظیم و تکریم واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار علماء ذوی الاحترام ذی وقار سادات کرام محترم و مکرم سامعین کرام عزت مآب خواتین اسلام یہ بابرکت محفل جس میں ہم شریک ہوئے ہیں شادی خانہ آبادی کے موقع پہ انعقاد پذیر ہوئی
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ پروردگار عالم مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں دلہا دلہن کو ایک اور نیک بننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دلہا اور دلہن کے مابین آپس میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ جیسی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں حسنین کریمین جیسی اولاد نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد بڑی مشہور اور معروف آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بڑی مشہور اور معروف آیت مقدسہ کا جز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے امام الانبیاء تاجدار مدینہ کی زندگی ایک بہترین آئیڈیل ہے، ایک بہترین نمونہ۔ حضور کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ آئیڈیل اور نمونہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو میں اپنے حساب سے سمجھا دوں۔ کسی کو ہم اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا چلنا، جتنی بھی غرضے کی چیزیں ہیں انہیں ہم دیکھیں، جیسے وہ کھاتا ہے ویسے ہم کھائیں، جیسے وہ پیتا ہے ویسے ہم پئیں، جیسے وہ چلتا ہے ویسے ہم چلیں۔ اب جس کسی کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا، اب ہماری نظر ہے اس پہ۔ اب اس کے بولنے کا انداز اور سٹائل کیسی ہے تو ہم اسی طریقے سے بولنا چاہتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح ہی بولیں۔ اس کے چلنے کا انداز کیا ہے، ہم اس طرح چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیا ہے، سونے جاگنے کا انداز کیا ہے، ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، کھانے کا انداز، پینے کا انداز، اور پھر ہم اس طرح بننے کی کوشش کریں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ سامنے والا ہمارے لیے آئیڈیل ہے، سامنے والا ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم اس جیسا بننا چاہتے ہیں، جیسے وہ کرتا ہے ویسے ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہی ہے آئیڈیل۔ اب بھی اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو پھر اپنے بچوں کو دیکھیں جو نوجوان ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل ضرور بنایا ہے، کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل۔ ہمارے نوجوان بچے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم فلاں کی طرح بن جائیں، پھر چاہے وہ فلم ایکٹر ہو یا پھر کرکٹر ہو۔ بچے ہمارے بولنے کا اسٹائل دیکھیں، پھر آپ بالوں کے اسٹائل دیکھیں، اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل دیکھیں، ہر چیز کا انداز دیکھیں۔ پھر آپ حد تو یہ ہو گئی کہ کپڑے پہننے کا انداز بھی آپ دیکھ لیں، ویسے ہی کپڑے چاہیے جیسے اس نے پہنے۔ پھر وہ کپڑے صحیح ہوں یا نہ ہو یہ نہیں دیکھیں،
بس دیکھنا یہ ہے کہ میں نے جس کو آئیڈیل بنایا، میں جس کی طرح بننا چاہتا ہوں، جیسے وہ پہنتا ہے ویسا ہی میں کروں، جیسے وہ کھاتا ہے ویسے میں کھاؤں، جیسے وہ پیتا ہے ویسے۔ اب حد ہو گئی، بالوں میں اسٹائل دیکھیں آپ، کپڑے پہننے میں آپ دیکھیں، آج سے اگر 20 سال پہلے کی بات کروں، 20 سال پہلے کی اگر میں بات کروں تو حال یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ جب کام کرنے جاتے تھے تو وہ پھٹے کپڑے پہن کر کے جاتے تھے، ایسے کپڑے جس میں پیوند لگے ہوں، یعنی کپڑا اگر پھٹ گیا اسی جگہ پہ دوسرا کپڑا لگا کر کے سی کر کے عورتیں دیتی تھی اور وہ کام کے لیے نکلتا تھا۔ چاہے جتنا غریب ہو، چاہے جتنا، اپنے گھر میں ایک کپڑے کی جوڑی ایسی رکھتا تھا جس میں ایک بھی پیوند نہ ہو۔ اور وہ کیوں رکھتا تھا؟ تو اسی لیے کہ کہیں شادی بیاہ میں جانا ہو تو بغیر پیوند کے کپڑے پہن کر کے جاؤ، تاکہ لوگ دیکھ کر کے میرا مذاق نہ اڑائے۔ یہ سوچ تھی لوگوں کی، یعنی ایسے کپڑے کی ایک جوڑی رکھتے تھے۔ 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، زیادہ عرصے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایسے گھر میں کبھی بھی کہیں موقع ملتا دعوت میں جانے کا تو وہ ایسے کپڑے پہن کر کے جاتے تھے جو پھٹے نہ ہو، پیوند لگی نہ ہو۔ پیوند والے کپڑے صرف کام میں استعمال کرتے تھے، اور پھر جو ہے نئے کپڑے جسے کہا جائے تھے تو وہ بھی پرانے، لیکن وہ ان کے لیے نئے تھے کہ وہ ایک جوڑی سنبھال کر کے رکھتے، اس میں ایک بھی پیوند نہ ہو، پھر وہ پہن کر کے کسی پروگرام میں جاتے تاکہ لوگ ان کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ حال تھا ہمارے بزرگوں کا، یہ حال تھا ہمارے باپ داداؤں کا، اور پھر آج ہمارے بچوں کو دیکھیں تو حال یہ ہے، جب کام پہ جائیں گے تو اچھے کپڑے پہن کر کے، پھٹے ہوئے نہیں، سادے کپڑے پہن کر کے جائیں گے، اور جب شادی بیاہ کا موقع آیا، یہی ہمارا نوجوان پینٹ خریدے گا تو پھٹی ہوئی، شرٹ خریدے گا تو پھٹا ہوا، اور پھر جب پوچھا جائے کہ یہ پینٹ خرید کر کے کرے گا کیا، تو جواب ملتا ہے فلاں جگہ پہ شادی ہے اور وہاں جانا ہے، اس کے لیے نئے کپڑے کی ضرورت۔ تو نے ایسے کپڑے خریدے کہ یہ کپڑے اگر فقیر کو بھی دے تو وہ بھی لینے سے انکار کر دے اور کہہ دے یہ ٹوٹے پھٹے کپڑے ہیں، اس کو میں کیا کروں، اور تو اس کو شوق سے پہن رہا ہے۔ ذرا بتا یہ آئیڈیل تو نے کس کو بنایا ہے؟ تو جواب یہی ملے گا کہ ہم نے فلاں فلمی ایکٹر کو آئیڈیل بنایا ہے، اور اس نے فلاں فلم میں یہ کپڑے پہنے تھے اس لیے ہم یہ پہن رہے ہیں۔ یہ تو صرف میں فلمی کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک میرا خیال ہے، میں نے سنا یہاں لوگ کرکٹ زیادہ کھیلتے ہیں، یہ ہمارے اس کمہار والے میں کرکٹر زیادہ ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ شرٹ اور پینٹ بھی ویسے پہنتے جیسے کرکٹر، اور کچھ لوگ تو نماز میں آ کر کے وہی شرٹ وہی پینٹ۔ بھائی دیکھیں، منع نہیں، میں اس بات کو حرام نہیں کہوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہی اپنے کپڑے پہن کر کے ہم کسی بڑے آفیسر کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، اس کے لیے بھی ہم کپڑے اچھی طریقے سے پہن کر کے جاتے ہیں، ایسے کپڑے پہن کر کے جائیں کہ سامنے والا دیکھ کر کے یہ کہے کہ واقعی میں آنے والا آیا۔ جب دنیا کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ کسی بڑے آفیسر کے سامنے کھڑا ہونا ہو تو اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے جا رہے ہیں، نائٹ پینٹ پہن کر کے نہیں جا رہے ہیں، تو اللہ کے دربار میں آنے کے لیے کس نے کہا کہ تو یہ پہن کر کے آ؟
منع نہیں، پھر بھی ادب یہی ہے کہ یہ کپڑے پہن کر کے تو مسجد میں بھی نہ آئے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے کسی اور کو آئیڈیل بنایا ہے. کچھ لوگوں نے فلم ایکٹر کو بنایا ہے تو کچھ لوگوں نے کرکٹر کو بنایا ہے. اب اسٹائل بھی دیکھیں، داڑھی بھی رکھیں گے ان کی طرح، بال بھی رکھیں گے ان کی طرح، بولیں گے بھی تو ان کی طرح، کھائیں گے بھی تو ان کی طرح، پیئیں گے بھی تو ان کی طرح، ہر کام وہی کریں گے جو کام وہ کر رہے ہیں. ذرا مجھے ایک بات کا جواب دیں، ایک سوال کا جواب دیں. کیا وہ کرکٹر تمہیں جانتے ہیں؟ کیا وہ فلم ایکٹر تمہیں جانتے ہیں؟ تو جواب ملے گا نہیں. انہیں اتنا بھی علم نہیں ہوگا کہ مانڈوی شہر کے قریب ایک چھوٹا سا محلہ ہے، وہاں ہمارے چاہنے والے رہتے ہیں. وہ ہمیں اتنا بھی نہیں جانتے. جو ہمیں نہیں جانتے اس کی سٹائل پہ ہم کیوں زندگی بسر کریں؟ آئیں میں تمہیں ایک ایسا بتاؤں جو ہمیں آج بھی جانتا ہے اور جس کی نظر آج بھی ہم پہ ہے اور جو آج بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ مدینے کا تاجدار ہے، امام الانبیاء ہے، فاطمہ کا زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، حضرت آمنہ کا لادلہ ہے اور حضرت عبداللہ کا لخت جگر ہے، جسے ہم سب محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. وہ نبی ہیں جو ہمیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. میرے آقا خود فرماتے ہیں تمہارا پڑھا ہوا درود تمہارے نام سمیت مجھ تک پہنچتا ہے. ہم درود پڑھیں اور حضور تک پہنچ جائے تو حضور ہمیں جانتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ حضور ہی کو اپنا آئیڈیل بنا لیں. حکم بھی یہی ہے، بنانا ہی پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ ہم چھوڑ کر کے سیدھی راہ جو اس کو چھوڑ کر کے پھر اگر بھٹک گئے تو یہ ہماری یعنی کمزوری ہے. یہ ہماری کمزوری ہے کہ جس راہ پر چلنا تھا اسی راہ کو چھوڑ دیا، اور جب راہ کو چھوڑ دیا تو پھر نتیجہ ہمارے سامنے. راہ کو چھوڑا تو نتیجہ ہمارے. شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وٹھیو ونجوات کند مفیرج کے ڈئی، وٹھیو ونجوات کند مفیرج کے ڈئی، لونے پھر لپاٹ لگ دی لطیف چے. آپ نے فرمایا سیدھی راہ لے کر کے جانا. اور دیکھیں شاہ عبداللطیف بھٹائی نے جو یہ فرمایا ہے سندھی زبان میں ہے، زیادہ کچی زبان یعنی آپ لوگ جانتے بھی ہیں، اور یہ زیادہ تر کچی جو ہے یہ سندھی سے ملتی ہے. اب یہ اگر میں اس کا ترجمہ نہ بھی کروں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شاہ صاحب نے کیا فرمایا. شاہ عبداللطیف بھٹائی نے جو بھی بند، جو بھی اشعار، جو بھی بیت انہوں نے لکھے ہیں، شاعری انہوں نے کی ہے، انہوں نے اشعار جتنے بھی لکھے ہیں، بیت جتنے بھی لکھے ہیں، اٹھا کر کے دیکھیں. جیسے اعلیٰ حضرت کے کلام، ایک ایک کلام یا تو قرآن کی تفسیر یا پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے، ویسے شاہ عبداللطیف بھٹائی کا ایک ایک بند اٹھا کر کے دیکھے، یا تو قرآن کی تفسیر یا حدیث پاک کا مفہوم نظر آئے گا. یہ بھی جو آپ نے فرمایا ہے وٹھیو ونجوات کند مفرج کے ڈئی، لونے پھر لپاٹ لگ دی لطیف چے، یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے. میرے آقا تاجدار مدینہ نے اپنے دیوانوں کو بٹھا کر کے سمجھایا اور کہا میرے دیوانوں تمہیں اللہ نے سیدھی راہ دی ہے، اسی راہ پر جانا اور ادھر ادھر مت دیکھنا. سیدھا رستہ لے کر کے اگر تم گئے زندگی بسر کی تو ایک دن آئے گا تم یہ سیدھا رستہ لے کر کے چلو گے تو جنت تک پہنچ جاؤ گے، اور جب تم جنت تک پہنچ گئے تو پھر جس دروازے سے چاہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ میرے آقا نے فرمایا ہے. اور پھر میرے آقا نے یعنی صحابہ کرام کو سمجھایا کیسے؟ زمین پہ لکیر نکال کر کے، لکیر کھینچ کر کے میرے آقا نے فرمایا یہ سیدھا رستہ. اور پھر میرے آقا نے فرمایا تم جب چلو گے تو شیطان بھی تمہارے ساتھ. اور پھر میرے آقا نے فرمایا شیطان چلے گا تو دائیں بائیں تمہارے لیے رستہ نکالے گا. میرے آقا فرما رہے ہیں
صحابہ کرام سے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا ادھر بھی مت دیکھنا ادھر بھی مت دیکھنا, ادھر دنیا کی چیزیں ہوں گی ادھر بھی دنیا کی چیزیں, تخت تاج کرسی دولت شہرت عزت ساری چیزیں یہاں ہوگی, ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے, بس سیدھی راہ لے کر کے جانا ہے. شاہ صاحب نے فرمایا یہی راہ لے کر کے جا, اگر تو نے یہاں وہاں دیکھا تو تماچا لگے گا. لپاٹ لگ دی مطلب تماچا لگے گا. ہو سکتا ہے یہ زان سے نکل گیا ہو, کیونکہ یہ سندھی لفظ ہے لپاٹ, اور کچھی میں بھی بولا جاتا ہے. اب یہ آپ بولتے ہو یا نہ بولتے ہو یہ پتہ نہیں, ورنہ بولا جاتا ہے. اب تو تھپڑ ہے تماچا ہے, اب تو بہت سارے لفظ ہے, لیکن پہلے کچھی میں زیادہ تر یہی یعنی لپاٹ. اور کیوں لگے گی تو آپ نے فرمایا ادھر ادھر دیکھے گا تو. برا نہ مانے تو ایک سوال کروں, بتائیں آج ہمیں تھپڑ لگ رہی ہے کہ نہیں؟ تھپڑ لگ رہی ہے؟ میں کہوں گا نہیں. تو مکے, لیکن تھپڑ کہتے ہیں انگلیاں کھول کر کے کسی کو مارا جائے, مکہ کہتے ہیں انگلیاں بند کر کے کسی کو مارا جائے. آج ہمیں کیا لگ رہا ہے؟ تو آپ کو جواب دیں, نہ تھپڑ لگ رہی ہے نہ مکے لگ رہے ہیں, آج ہمیں دھکے لگ رہے ہیں. اور یہ دھکے کیوں لگ رہے ہیں؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا وٹھیو ونج واٹ کند م فرج کے نہیں, لوڑے پھر لپاٹ لگ دی. آپ نے فرمایا ادھر ادھر دیکھے گا تو پھر تجھے آج یہ جو ڈنڈے لگ رہے ہیں, وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑا, ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا, میرے آقا نے جو رستہ بتایا تھا اسی رستے کو چھوڑا. وجہ یہی ہے کہ ہم نے آج آئیڈیل کسی اور کو بنایا ہے, ہمارے لیے آئیڈیل ہے مصطفیٰ کی زندگی. تو وہی راہ لے کر کے جائیں جو شاہ صاحب نے فرمایا. عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا تاجدار مدینہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, ہم اسی کو اپنا آئیڈیل بنائیں جو ہمیں جانتا ہے, جو ہمیں پہچانتا ہے, جس نے ہمارے لیے دنیا میں آیا تب بھی دعائیں کی, اور جس نے دعا بچا کر کے رکھی کہ یہ دعا خاص ہے اور میں میدان حشر میں اپنے رب سے مانگوں گا. وہ دعا کیا ہے؟ رب حبلی امتی, مولا میری امت میرے حوالے کر دے. اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں رب اس امت کو بخشے گا, اور یہ امت مصطفیٰ کے صدقے میں جنت میں جائے گی, کسی اور کے صدقے میں نہیں. تو کیوں نہ ہم اپنے نبی کو آئیڈیل بنائیں؟ ہر ایک چیز میں ہم نے آئیڈیل کسی اور کو بنایا. ان سارے فلم ایکٹر, سارے کرکٹر, ان سب کو چھوڑ دیں, آ جائیں مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو پڑھیں. یہاں ایک بات عرض کر دوں, لیکن اسلام کیا ہے؟ یہ چیز جو ہے اسلام کیا ہے, یہ دنیا والوں کو کب پتا چلے گا؟ کیا قرآن پڑھیں گے تو پتا چلے گا؟ میں کہوں گا بے شک قرآن پڑھیں گے تو پتا چلے گا, لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن جن کی ہدایت کے لیے ہے وہ خود نہیں پڑھتے. ہماری ہدایت کے لیے ہے کہ نہیں؟ قرآن ہماری ہدایت کے لیے کون پڑھتا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں, ورنہ قرآن بس ہم نے رکھا ہے صرف مردوں کے ایصال ثواب کے لیے. قرآن تھا زندوں کے لیے, ہم نے رکھ دیا مردوں کے لیے. قرآن ہے زندوں کے لیے, قرآن زندوں کے لیے. ہم نہیں پڑھتے تو وہ کیسے پڑھیں گے؟ تو پھر انہیں پتا کیسے چلے گا کہ اسلام ہے کیا؟ انہیں پتا کیسے چلے گا کہ ہمارے نبی کی شان ہے کیا؟ ہمیں دیکھ کر کے ہمیں دیکھ کر کے وہ اندازہ لگا لیں گے کہ اسلام کیا ہے. ہمیں دیکھ کر کے وہ اندازہ لگا لیں گے کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے. صحابہ کرام کو دیکھ کر کے دشمن حضور کی شان کا اندازہ لگا لیتا تھا. آج وجہ کیا ہے کہ حضور کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں؟ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ اس پہ ہم نے کبھی غور کیا کہ حضور کی شان میں گستاخیاں کیوں ہو رہی ہیں؟
سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے حضور کے طریقے کو چھوڑا. سب سے پہلی وجہ. دنیا نے جب دیکھا کہ یہ خود اپنے نبی کو نہیں مانتے تو ہم کیوں مانیں؟ بھائی اگر نبی کو ہم مانتے تو کسی کا چہرہ کٹا ہوا ہوتا. حضور کو اگر ہم دیکھیں، میں یہاں ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یقین کی بات کر رہا ہوں. یقین. کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ہم نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ایمان لے کر کے آئے. لیکن یقین یہ ہے کہ دنیا والوں کو ثابت کر کے بتائیں، چہرہ رکھ کر کے، لباس پہن کر کے، نبی کی سنت کو زندہ کر کے دنیا والوں کو بتائیں. دنیا والوں کو تب جا کر کے پتا چلے گا کہ ہمارے نبی کی شان ہے کیا. اس بات کی اگر دلیل چاہیے تو دے دوں. بمبئی میں ایک نوجوان لڑکا، نوجوان گیا کسی عالم دین کے پاس، کہنے لگا کہ حضرت حضور کی ولادت کا دن آ رہا ہے، ربیع الاول جو گزرا، میلاد مصطفیٰ والا مہینہ، مجھے ایک ایسا وظیفہ بتائیں، ایک ایسا عمل بتائیں، حضور کی ولادت کے دن میں اس عمل کو کروں اور حضور مجھ سے راضی ہو جائے. نوجوان نے چاہا کہ میں حضور کو راضی کروں. اب اس نے عالم دین سے کہا کہ مجھے ایک ایسا مشورہ، یعنی مسئلہ بتائیں یا عمل بتائیں، وظیفہ دیں. انہوں نے دیکھا کہ کہا کہ دیکھ تیرا اکثر حصہ جو ہے ریلوے اسٹیشن کے قریب گزرتا ہے، یعنی دن کا اکثر وقت تو ریلوے اسٹیشن کے قریب گزارتا، زیادہ تر تو ریلوے اسٹیشن پر ہی رہتا. میں تجھے ایک نبی کی سنت بتا رہا، اس سنت پہ عمل کر، حضور تجھ سے راضی ہو جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے بتا. کہا دیکھ ریلوے اسٹیشن پہ مسافر زیادہ آتے، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا کہ کوئی کمزور ہو، وزن زیادہ ہو، بوجھ زیادہ ہو، اٹھا نہ سکتا ہو. تو حضور کا طریقہ یہ تھا کہ تو اس وزن کو، یعنی حضور اس وزن کو اٹھا کر کے کمزور کی مدد کرتے اور اس کو گھر تک پہنچاتے. یہ حضور کی سنت ہے، یہ حضور کا عمل ہے. اور میں تجھے یہ عمل دے رہا ہوں کہ تو ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا رہے، کوئی کمزور ہو تو اس کی مدد کر، سامان گھر تک پہنچا، حضور راضی ہو جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. 12 ربیع الاول شریف کا دن آیا، صبح گیا ریلوے اسٹیشن، جا کر کے بیٹھ گیا. مسافر آنے والوں آتے رہے، جانے والے جاتے رہے. آتے جاتے دیکھ کر کے پھر اس نے دیکھا کہ ایک ٹرین سے ایک عورت اتری، عورت جو ضعیف ہے، بڑھیا، کمزور، وزن زیادہ. جیسے ہی اس نے دیکھا دوڑ کر کے وہاں کھڑا رہ گیا اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگا ماں جی اجازت ہو تو سامان اٹھا کر کے گھر تک پہنچا دو. اب عورت نے جیسے ہی نظر کی تو ربیع الاول شریف کا دن تھا، ظاہر سی بات ہے سر پہ ٹوپی، لباس بھی اس دن سنت کے مطابق. عورت جو تھی وہ کلمہ پڑھنے والی نہیں تھی. دیکھا، دیکھ کر کے اس نے کہا کہ کیا تو مجھے جانتا ہے؟ عورت اسے نہیں جانتی تھی. عورت نے کہا ہو سکتا ہے یہ مجھے جانتا ہو. عورت نے کہا کیا تو مجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. تو عورت نے کہا تو میرے پاس تو پھر سامان کے لیے کیوں آیا؟ اگر میں نے اپنا سامان دے دیا اور تو لے کر کے چلا گیا تو میں تجھے نہیں جانتی، تو مجھے نہیں جانتا،
پھر یہ مدد کے لیے آیا کیوں؟ اگر تو سامان لے کر کے چلا گیا تو اس نوجوان نے کہا ماں جی مجھے آپ چور نہ سمجھے، میں کوئی چور نہیں ہوں۔ تو کہا تو پھر تو مجھے زبردستی کیوں کر رہا ہے؟ آیا کیوں؟ سامنے سے آیا کیوں؟ نہ تو کلی ہے نہ تو مجھے جانتا ہے۔ تو اس نوجوان نے جواب میں کہا آج ہمارے نبی کے جنم کا دن ہے، میرے آقا کی ولادت کا دن ہے، میرے آقا آج ہی کے دن دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تھے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں میرے آقا کی سنت پہ عمل کروں تاکہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت راضی ہو جائے۔ اور میرے آقا کا طریقہ یہ تھا کہ میرے آقا کمزوروں کی مدد کرتے تھے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا سامان گھر تک پہنچا دیں۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے آجا، سامان لے لیا، گھر تک پہنچایا۔ اس نوجوان نے کہا کہ ماں جی میرے نمبر لے لیں، جب بھی ریلوے اسٹیشن جانا ہو یا وہاں سے آنا ہو، سامان زیادہ ہو تو مجھے فون کر دینا، میں آپ کا سامان ریلوے اسٹیشن تک پہنچا دوں گا، وہاں سے گھر تک پہنچا دوں گا۔ بڑھیا نے نمبر لیے، 6 مہینے کے بعد بڑھیا نے پھر کال کیا۔ 6 مہینے کے بعد بڑھیا نے کال کیا، اس نے اٹھایا، اس نے کہا جی، اس عورت نے کہا پہچانا؟ نوجوان نے کہا نہیں۔ کہا فلاں دن تیرے نبی کی ولادت کا دن تھا، تو نے میرا سامان اٹھایا تھا، تو نے کہا تھا کہ آج تیرے نبی کو تو راضی کرنا چاہتا ہے، پہچانا؟ اس نوجوان نے کہا ہاں ماں جی پہچان لیا۔ کیا آپ کا سامان گھر سے ریلوے اسٹیشن پہنچانا ہے یا ریلوے اسٹیشن سے گھر تک پہنچانا ہے؟ کیا میری کوئی ضرورت ہے؟ عورت نے کہا نہ نہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ تو کہا ماں جی آج آپ نے مجھے یاد کیسے کیا؟ عورت نے کہا بیٹا یاد اسی لیے کیا ہے، آج 6 مہینے ہو گئے، تو نے تیرے نبی کی صرف ایک سنت بتائی تھی، اس دن سے آج تک میں روزانہ تیرے نبی کی سنت پڑھتی ہوں۔ عورت کو پتا کیسے چلا؟ ہم جب حضور کے کردار لوگوں کو دکھائیں گے تو پتا چلے گا ہمارے نبی کی شان ہے کیا۔ ہم خود داڑھی کٹوا کر کے اسی کو گٹر میں پھینک دیں گے، لوگ پھر شان کیا سمجھیں گے؟ ہم خود لباس اپنی مرضی کا پہنیں گے، لوگ نبی کی شان کیا سمجھیں گے؟ ہم اپنی مرضی سے اٹھیں گے، مرضی سے سوئیں گے، مرضی سے کھائیں گے، پھر میرے آقا تاجدار مدینہ کی شان دنیا کیا سمجھے گی؟ دنیا اس وقت تک شان نہیں سمجھ پائے گی جب تک ہم نبی کی سنت پہ عمل نہیں کریں۔ گستاخ رسول کو خاموش کرنا ہو، اس کے لیے صرف ایک کام کریں، صرف ایک کام کریں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں۔ کوئی ایک گستاخی کرے تو ہم 10 لوگ کھڑے ہو کر کے کہیں گے کہ گستاخی کرنے والا ایک ہے، لیکن ہم 10 اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں گے کہ اس ایک کے سامنے گستاخی کرنے والا ایک ہو، نبی کی شان بیان کرنے والے 10 ہو۔ یہ ہونا چاہیے جذبہ، لیکن جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رحم فرمائے ختم کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کسی اور کو آئیڈیل بنایا ہے۔ آئیڈیل کسی اور کو بنانے کی ضرورت ہمیں نہیں، دنیا بنائے دنیا، کیونکہ ان کے پاس کوئی آئیڈیل نہیں، ہمارے پاس تو ایسا آئیڈیل موجود ہے کہ اس جیسا آئیڈیل تو کوئی ہے ہی نہیں۔ کوئی ایک طریقہ مجھے ایسا بتا دیں جو حضور نے نہ بتایا۔ بھئی کوئی ایک طریقہ اٹھ کر کے آپ مجھے بتا دیں کہ سید صاحب یہ طریقہ میرے آقا نے نہیں بتایا۔ بتایا انسان دنیا میں آیا وہاں سے لے کر کے موت تک، اور موت کے بعد بھی کیا کیا جائے اس کے لیے یہ بھی طریقہ میرے آقا نے بتایا۔ کیا میرے آقا نے نہیں بتایا دنیا میں بچہ یا بچی؟ لیکن یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، اسی لیے تو میں کہتا ہوں دنیا نے سمجھا ہی نہیں۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہاں اسلام نے عورت کو قید میں رکھا ہے، مرد کو آزادی دے دی، اور یہ آج دنیا میں نکلے ہیں مرد عورت کو برابر کرنے والے، یہ آج نکلے ہیں عورت کو عزت دینے والے،
یہ آج کہتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. میں نے جب سے یہ نعرہ سنا ہے تب سے بیٹی بچنے کا ایک بھی واقعہ میں نے نہیں سنا. جتنے بھی واقعہ آپ دیکھیں بیٹی کو پھنسایا جا رہا ہے, بیٹی کو قتل کیا جا رہا ہے, بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے. جب سے انہوں نے یہ نعرہ دیا ہے تب سے بیٹی کی عزت سلامت نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو جو ہے قائد کر کے رکھا ہے. یہاں میں عرض کر دوں, اسلام وہ مذہب ہے جس نے مرد عورت دونوں کے لیے حکم برابر ہے. کوئی ایک حکم مجھے ایسا بتا دے مرد کے لیے الگ ہو عورت کے لیے الگ ہو, نظر نہیں آئے گا. نماز کا حکم ہوا مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے. روزہ رکھنے کا حکم ہوا مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے. حج زکات ادا کرنے کا حکم ہوا مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے. یہ نہیں کہ مرد کے لیے نہیں عورت کے لیے ہے, یہ نہیں کہ عورت کے لیے ہے مرد کے لیے نہیں, دونوں کے لیے برابر ہے. حکم میں کوئی فرق نہیں. ہاں فرق ہے صرف مسائل میں, اور یہ فرق کیوں ہے تو اسی لیے تاکہ عورت کی عزت سلامت رہے. باقی کسی میں فرق نہیں. جتنی نمازیں ہم پہ فرض ہیں اتنی نمازیں عورتوں پہ فرض ہیں. لیکن عورت ہے اسی لیے کچھ مسائل میں یہاں میں جو بتا رہا ہوں مرد عورت دونوں کے لیے بتاؤں گا. اسی لیے میں نے یہ سمجھایا مرد عورت دونوں کے لیے حکم برابر ہے. دونوں کے لیے میرے آقا نے فرمایا تمہارے گھر بیٹا یا بیٹی اب دونوں کے لیے برابر ہے. تمہارے گھر اللہ تمہیں اولاد عطا کرے, سب سے پہلے کام یہ کیا جائے سیدھے کان میں اذان الٹے کان میں اقامت. سنت طریقہ ہے, یہی ہونا چاہیے. آج اکثر لوگ بھول جاتے, اکثر لوگ فون کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں یعنی مبارکبادی ہو آپ کو ہمارے گھر بیٹا یا بیٹی, اور پھر جب ہم پوچھتے ہیں اذان وہ تو بھول گئے. جو چیز سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری تھی ہمارے لیے, لیکن میں اس کو فرض یا واجب نہیں کر رہا ہوں, اس کو ذہن میں رکھیں, لیکن ہمارے لیے ضروری یہ تھا کہ دنیا میں آئے تو سب سے پہلے اس کے کان میں یہ آواز ہو اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن بھول جاتے ہیں. سیدھا پتا چلا ڈاکٹر نے بتایا کہ بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی, فوراً فون اٹھا کر کے رشتہ داروں کو فون کریں گے, اس کو فون کریں گے, اور اسی میں جو ہے بھول جاتے ہیں اذان دینا. اور اذان دینا اگر یاد بھی ہو تو ہمارا حال یہ کہ دیکھو اب مولوی کو فون کریں گے, وہ بیچارہ کہاں ہو, بھائی ظاہر سی بات ہے ہر کوئی آدمی فری تھوڑی بیٹھا ہے. اور اس دور میں اس وقت میں کوئی آدمی فری نہیں ہے. فری ہوتے ہوئے بھی کوئی فری, اس کو ذہن میں رکھے. تو پھر اس کے لیے وقت لگتا ہے, یا پھر کسی پیر صاحب کو بلایا جاتا ہے, یعنی انتظار کیا جاتا ہے. افسوس ہے کہ ہمیں اذان دینا بھی نہیں آتا, افسوس. اور دینا آتا ہے تو تھوڑا شرم آتی ہے. گالی دینے میں شرم نہیں آئے. ماں کھڑی ہے سامنے گالی دے گا بھائی کو شرم, بزرگ کھڑے ہیں کسی اور کو گالی دے گا شرم. اذان کی بات آئی تو کہیں گے شرم آ رہی ہے, اذان نہیں دے سکتے کیونکہ شرم آ رہی ہے. یہ حال ہے اپنا. عرض یہ کر رہا تھا سب سے پہلے سیدھے کان میں اذان الٹے کان میں اقامت, پھر اس کے بعد بیٹا یا بیٹی. دیکھیں میں دونوں کے لیے بتا رہا ہوں, 7 دن کے ہو جائیں, 7 دن کے. میرے آقا نے فرمایا بچوں کا عقیقہ کرو, اچھا سا نام رکھو, سر کے بال منڈوا کر کے بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو. اب تو پتا نہیں, ورنہ پہلے عورتیں یہ کہتی تھی جب تک نام نہ رکھا جائے تب تک دودھ نہیں پلانا چاہیے. اب تو پتا نہیں, پہلے عورتیں کہتی تھی. یہاں تک کہ انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ بغیر نام رکھے اگر دودھ پلایا تو دودھ پیا ہوا حرام. یہ حال تھا ہمارا.
اب ایسا سنائی نہیں دیتا، پھر بھی کوئی اگر کہتا ہو تو میں اسے سمجھا دوں. نہیں، میرے آقا کا طریقہ یہ ہے 7ویں دن نام رکھنا، اسی دن عقیقہ. عقیقے کے مسائل میں سمجھا نہیں پاؤں گا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے. ابھی تو میں نے بات چھیڑی بھی نہیں ہے، مجھے ابھی بہت آگے جانا ہے، وقت تھوڑا ہے، بہت ساری باتیں سمجھانی ہیں. عقیقے کے مسائل وہی ہے جو قربانی کے. جانور کیسا ہونا چاہیے، کتنے سال کا ہونا چاہیے، ساری چیزیں. اتنا ضرور بتا دوں کہ لڑکی ہے تو 1 بکری، لڑکا ہے تو 2 بکرے، پھر اپنی حیثیت کے حساب سے کریں. لیکن سنت یہ ہے لڑکی کے لیے 1 بکری، لڑکے کے لیے 2 بکرے. اس کو ذہن میں رکھیں. اچھا عقیقہ. پھر میں نے ایک بات بتائی، سر کے بال منڈوا کر کے ہمارے یہاں کا رواج کیا. اب الحمدللہ مفتی اعظم کچھ نے اتنی محنت کی کہ یہ سارے رسومات ختم تو ہو گئے، لیکن کچھ جگہوں پر ہیں، کچھ جگہوں پر ہیں. بال کاٹیں گے 40 دن کے بعد، اور بال منڈوانے کے لیے کسی ولی کی مزار پہ وہاں جا کر کے بال اتاریں گے، وہاں جا کر کے بال رکھ دیں گے. یہ حال ذرا مجھے بتائیں، یہ طریقہ کس کا ہے؟ کیا یہ طریقہ میرے آقا کا ہے؟ کیا 40 دنوں تک ہم بال نہیں اتار سکتے؟ کیا 40 دنوں کے بال اتارنے ضروری ہے؟ کیا کسی ولی کے مزار پہ جانا ضروری ہے؟ کیا وہی اتار کر کے پھر آئے گھر؟ یہ نہیں، میرے آقا کا طریقہ تو یہ تھا 7ویں دن سر کے بال اتارے جائیں اور اسی بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیا جائے. یہ ہے سنت طریقہ. یہ تھا. یہ جو 40 دنوں والا ہے یہ کسی اور کا طریقہ. مزارات پہ جا کر کے ظاہر سی بات ہے بھائی، ہمارے گھر پہ کوئی آ کر کے اپنے بال رکھ کر کے جائیں، ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا. وہاں یہ بال رکھ کر کے، کچھ لوگ تو وہاں درخت میں باندھ کر کے آتے ہیں، کچھ وہاں زمین میں گاڑ کر کے آتے ہیں. اللہ کے بندو، یہ شریعت کا فیصلہ نہیں، یہ ہماری مرضی ہے. شریعت نہیں، یہ ہماری طبیعت ہے. شریعت کا فیصلہ 7ویں دن. اس کو ذہن میں رکھیں. بہت ساری چیزیں ہیں. 40 دنوں تک عورت کو کھانا پکانے بھی نہیں دیتے تھے. اب تو ساری رسومات ختم ہو رہی ہے. اللہ کرے ساری رسومات ختم ہو گئی ہوں اور یہ بھی باقی ہو تو اللہ کرے یہ بھی ختم ہو جائے. عرض یہ کر رہا تھا، میرے آقا نے طریقہ بتایا کہ نہیں؟ بات یہاں تک بس نہیں ہوئی کہ 7 دنوں میں بس ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا بیٹا یا بیٹی 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں. 7 برس کے. ہمارا حال کیا؟ اور پھر میرے آقا نے فرمایا 10 سال کے ہوں مار کر کے نماز پڑھاؤ. بچوں کو مار کر کے. 10 سال کے ہوں بچوں کے بستر الگ کر دو. یہ شریعت کا فیصلہ ہے. مار کر کے نماز پڑھاؤ. اچھا یہاں ایک بات عرض کر دوں، آپ نے غور کیا ہو یا نہ کیا ہو، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ مار کر کے نماز پڑھاؤ. نماز سے پہلے ایک چیز اور ہے، وضو کرنا. پتہ کیا چلا؟ 10 سال کا بچہ ہو اسے وضو کرنا آتا ہو. ہمارے ذرا 10 سال کے بچوں کو دیکھ لیں. 10 کیا 35 سال کے لوگوں کو دیکھیں. 35-40 سال کے لوگوں کو دیکھیں وضو اچھی طرح سے کرنا. اللہ قبول فرمائے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں، اللہ قبول کرنے والی ذات رب کی ہے، ورنہ حال یہی ہوگا کہ ہماری نمازیں تو ہماری منہ پہ ماری جائیں. یہ حال ہے ہمارا. نہ قرات کا ٹھکانہ ہے، نہ پھر رکوع کا ٹھکانہ ہے، نہ سجود کا ٹھکانہ ہے، نہ وضو کا ٹھکانہ ہے، کسی چیز کا ٹھکانہ ہی نہیں. سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ اکثر لوگوں کو یاد نہیں. قرات فرض، سورہ فاتحہ مکمل پڑھنا واجب ہے. کسی کو یاد؟ تشہد اتحیات جو ہے وہ ہے کیا؟ وہ بھی پڑھنا واجب. بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے کہا نہیں بتا سکتا. یہ ساری چیزیں آپ ہر نماز میں ایک ایک مسئلہ سیکھیں، اور ہر نماز میں نہیں سیکھ سکتے تو ہر روز ایک مسئلہ سیکھیں. اس کو ذہن میں رکھیں. میرے آقا نے فرمایا 10 سال کے ہو جائیں تو
مار کر کے نماز پڑھائیں، مار کر کے نماز آنی چاہیے۔ کیوں میرے آقا نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ 12 اور 15 کے بیچ میں لڑکا بالغ ہوتا ہے اور 9 اور 15 کے بیچ میں لڑکی بالغ ہوتی ہے۔ بالغ ہو تو پھر وہ نماز کی طرف آ جائے، کیونکہ پہلے عادت بنتی ہے، یہ چیز جو ہے یعنی عادت، اور عادت کے بعد پھر بنتی ہے عبادت۔ تو 10 سال سے آپ اس کی عادت بنائیں، اور 2 سال یا پھر 4 سال یا 5 سال کے بعد وہی بیٹے کی عادت بنی ہوئی اب اس پہ فرض ہے تو بنی عبادت۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا بات یہاں تک بس نہیں ہوئی، بس اب نماز کی طرف آ گیا، نہیں۔ میرے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا تمہارا بیٹا یا تمہاری بیٹی، میں نے شروع میں کہا دونوں کے لیے ہے، دونوں کے لیے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا پھر ان کے لیے رشتہ، نکاح کیا جاتا ہے، رشتہ کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے لڑکے کا اگر نکاح ہے تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ تنکح المرأۃ لأربع، میرے آقا نے فرمایا نکاح کیا جاتا ہے عورت سے 4 چیزوں سے۔ نکاح جو کیا جاتا ہے 4 چیزیں دیکھ کر کے کیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے کیا؟ لمالہا وحسبہا وجمالہا ودینہا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ 4 چیزیں ہیں، مال دیکھ کر کے، اس کا حسن دیکھ کر کے، اس کا نسب دیکھ کر کے، اس کا دین دیکھ کر کے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا حسن بھی دیکھو، دین بھی دیکھو، مال بھی دیکھو، ساری چیزیں دیکھو، نسب بھی دیکھو، لیکن ترجیح کس کو دی جائے؟ میرے آقا نے فرمایا دنیا 4 چیزیں دیکھتی ہے، تم 4 چیزوں کو دیکھو، لیکن ان 4 چیزوں میں ترجیح دینی ہو تو دین کو دو، دین کو ترجیح دو۔ حسن ہو یا نہ ہو، خاندان اچھا ہو یا نہ ہو، مال ہو یا نہ ہو، دین دار ہونی چاہیے۔ عورت اور مرد دونوں کے لیے حکم، دونوں کے لیے، یعنی لڑکی کے لیے لڑکا دیکھو تو دیندار، لڑکے کے لیے لڑکی دیکھو تو دیندار۔ لیکن آج کون دیکھ رہا؟ حسن سب دیکھ رہے ہیں، حسب و نسب سب دیکھ رہے ہیں، مال سب دیکھ رہے ہیں، لیکن دیندار کوئی نہیں دیکھتا۔ دیکھے گا کون؟ دیندار، جس کا بیٹا دین والا ہوگا وہ اپنے لیے دلہن بھی دیندار دیکھے گا، بیٹی دیندار ہوگی تو اپنے لیے دلہا دیندار دیکھے گی۔ لیکن یہاں حال یہ ہے بیٹی بھی کالج کر رہی ہے، بیٹا بھی کالج کر رہا ہے، تو فی الحال وہی ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے وہی پسند کریں گے جو انہوں نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ دنیا ہی کو پسند کریں گے، مال کو پسند کریں گے، حسن کو پسند کریں گے، خاندان کو پسند کریں گے، پھر کوئی دین کو پسند نہیں کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا دین کو ترجیح دی جائے، دیندار دیکھا جائے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اگر یہ دیکھنا ہو تو پڑھیں ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ وہ سیب ہی تو کھایا تھا، ایک سیب کھایا تھا، ایک سیب، اور کیا ہوا تھا؟ 12 سال بغیر تنخواہ کی نوکری کی، اور عبداللہ سمئی نے کہا تھا کہ شہزادے ابھی بھی تجھے معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ تو کہا ایک آخری شرط ہے۔ تو کہا کیا شرط ہے؟ کہا میری شہزادی آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، ہاتھوں سے لولی، پاؤں سے لنگڑی نکاح کر۔ ہمارے بیٹے کو صرف اتنا کہنا کہ تیرے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے، آنکھ سلامت ہے، کان بھی سلامت ہے، جسم کے سارے اعضاء سلامت ہے، بس رنگ تھوڑا سا کالا ہے، تھوڑا سا سانولا ہے، فوراً منع کر دے گا، فوراً منع، یہ کہے گا کہ مجھے اس سے نکاح۔ لیکن عبداللہ سمئی نے کہا یہ عیب ہے۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا فکر ہے تو آخرت کی، بس تو مجھے معاف کر دے، میں اس سے نکاح کے لیے تیار ہوں،
نکاح کرایا گیا، نکاح ہوا، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست گھر میں گئے، گھر میں جاتے ہی انہوں نے رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل بنایا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ، مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی پڑی تھی۔ میرے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو پہلے گھر والوں کو سلام کرو۔ یہ طریقہ ہے میرے آقا کا۔ اچھا فائدہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ جس کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں برکت برکت اسی سے تو ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا گھر والوں کو سلام کرو، گھر میں برکت ہوگی۔ میرے آقا نے طریقہ تو دیکھیں، میں نے کہا کوئی ایک طریقہ ایسا بتا دے جو میرے آقا نے نہ بتایا ہو۔ ایک دیوانہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گھر میں میرے علاوہ کوئی ہے نہیں، میں کیا کروں، میں کس کو سلام کروں؟ میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پتا نہیں، اب رہنے دے، تیرے گھر میں کوئی نہیں۔ میرے آقا سے جب پوچھا گیا کہ میں اکیلا ہوں، میں کس کو سلام کروں؟ میرے آقا نے فرمایا صلو علیہ، تو مجھ پہ درود پر، اللہ برکت عطا فرمائے۔ طریقے میرے آقا نے سارے بتا دیے۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست گھر میں قدم رکھا، سب سے پہلے سلام کیا تو اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام، جواب آیا تو اندر نہیں گئی، الٹے قدم باہر، آنکھوں میں آنسو، خوف خدا، استغفار چالو۔ آگے عبداللہ سمئی سے کہا اللہ کے بندے ایک سیب کھایا تھا، ابھی تک اس کے یعنی جرمانہ بھر رہا ہو، ابھی تک اس کی سزا بھگت رہا ہو، اور تو نے یہ دوسرا گناہ کروا دیا، بتا کس کمرے میں بھیج دیا، کس عورت کے پاس بھیج دیا؟ عبداللہ سمئی نے کہا بیٹا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ میری شہزادی ہے، نام فاطمہ ہے۔ تو کہا وہ تو سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی۔ اس نے سنا اور بولا۔ عبداللہ سمئی نے کہا وہ سنتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے۔ تو کہا تو نے کیوں کہا؟ تو کہا اسی لیے کہا تھا کسی خیر مرد کو نہیں دیکھا، اسی لیے اندھی کہا، کسی خیر مرد کی آواز نہیں سنی، اسی لیے بہری کہا، کبھی کی زبان سے کسی کو برے الفاظ نہیں کہے، اسی لیے گونگی کہا، ہاتھ پاؤں اٹھے ہیں تو گناہ کی طرف نہیں، اللہ کی عبادت کی طرف، اسی لیے کہا مجھے ایک ایسے شہزادے کی تلاش تھی جو رب سے ڈرتا ہو، کیونکہ میری شہزادی بھی رب سے ڈرتی ہے۔ مجھے دیندار کی تلاش تھی کیونکہ میری شہزادی بھی دیندار تھی۔ جب باپ ایسا تھا دیندار، ماں ایسی دیندار تھی، تو بیٹا ایسا ویسا نہیں، بیٹا پیدا ہوتا ہے عبد القادر جیلانی، جسے ہم غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، ماں غوث اعظم کی لقب تھا ام الخیر، باپ ہے غوث اعظم کے لقب ہے ابو صالح، عربی لفظ ہے۔ ام الخیر کا معنی ہے جتنی بھی بھلائی کرنے والی عورتیں ہیں ان سب کی ماں۔ ابو صالح کا معنی ہے جتنے بھی نیکوکار ہیں ان سب کے باپ۔ نیکوکار جتنے بھی ہیں ان سب کے، پتا کیا چلا؟ یہاں اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے، جملہ عرض کر رہا ہوں جسے نکتہ کہتے ہیں، نکتہ، پوائنٹ۔ ماں اگر صرف خیر ہو، خیر نیک ہو، صرف نیک خیر ہو، باپ صالح ہو تو بیٹا نظام الدین اولیاء جیسا پیدا ہوتا ہے۔ ماں خیر ہو، باپ صالح ہو، بیٹا فرید الدین گنج شکر جیسا پیدا ہوتا ہے۔ ماں خیر ہو، باپ صالح ہو، بیٹا خواجہ غریب نواز جیسا پیدا ہوتا ہے۔ ماں خیر ہو، باپ صالح ہو، بیٹا مخدوم ابراہیم جیسا پیدا ہوتا ہے۔ ماں خیر ہو، باپ صالح ہو، بیٹا مفتی اعظم کچھ جیسا پیدا ہوتا ہے۔ ماں خیر ہو، بے باپ صالح ہو، بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے، ولی۔ ماں صرف خیر نہیں ام الخیر ہو، باپ صرف صالح نہیں ابو صالح ہو تو بیٹا بھی صرف ولی نہیں ولیوں کا ولی پیدا ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تین طه ودوها لولاک آنجی شان میں قادر کرم
کیو کیڈو پزل فرقان میں سرور جو صفتو کریا ایڈو زور میں زبان میں واسف آجو وسکو گیو قادر کیو قرآن میں صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد معراج لے مصطفیٰ قادر چلے کوٹھائے آجے چلے آسمان کے سجو سرکارے نرمل کے لالے نثار عرش اولاتے چاڑے قادر کیا آسے کلام روبرو بالائے صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد عرض احمد شاہ سارے سو ایسے برا سکرات چھل سوکھی دیے آتا مجا تن فدا عشق میں آقا اجے پل پل کرام مجا پسا کلموں پڑھی قائم کریا قدرو تھے تنخا جودا صلی علی نبینا صلی صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.